أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 302 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ التوبہ آیات 18 تا 22 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ہماری تینوں ساتھی حیدرآباد، پشاور اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بندہ ناچیز کراچی میں تشریف رکھتا ہے اس وقت آپ کے سامنے. یہ ساتھی قرآن اکیڈمی بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلتے ہیں آگے، اور سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی. جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. جامع ترمذی کی روایت. ایک طویل حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے روزانہ ایک جملہ اس کا ہم سمجھ رہے تھے. یہ اس طویل حدیث کا آخری جملہ ہے اور بڑا پیارا جملہ، بہت ہی قیمتی بات کہ جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا خادم، قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری بھی ہدایت کا سامان ہوتا چلا جائے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ التوبہ آیات 18 تا 22 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا:
بے شک وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور جو نہیں ڈرا مگر اللہ سے، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اے مشرکو، کیا کر دیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر اس کے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ وہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، وہ زیادہ عظیم ہے درجے میں اللہ کے نزدیک، اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور رضامندی کی، اور ان کے لیے ایسے باغات کی جن میں دائمی نعمت ہوگی، وہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ کے لیے، بے شک اللہ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ التوبہ آیات 18 تا 22 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا؟ جی۔ چلیے پھر سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کے اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے دعوے کی تردید تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور دیکھو حرم کی پاسبانی اور ذمہ داری ہمارے پاس ہے، تو ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی تھی پچھلی آیات میں کہ مشرکین کا یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ تو پچھلی آیات میں ذکر تھا۔ اب کیا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف لکھا ہے، اب مساجد کو آباد کرنے والوں کے اوصاف کا بیان ہے۔ مسجدوں کا انتظام کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، ان کے اوصاف کا ذکر آج کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کا بیان ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں تشریح میں ہم سمجھتے ہیں ان کا ایک مختصر خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے 3 باتیں لازمی ہیں۔ پہلی بات، مساجد آباد کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، مگر ان کے اوصاف کا ذکر بھی آئے گا۔ پھر ذکر آ رہا ہے کہ اگر یہ اوصاف جن میں ہیں اور وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ دوسری بات ہے تعارف کے ذیل میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کے اعمال کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات ہے تعارف کے ذیل میں ایمان، جہاد اور ہجرت کا اجر، رضائے الہی اور جنت ہے۔ ایمان، جہاد اور ہجرت یہ اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم تجزیے میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیات 18 تا 22 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ توبہ آیت نمبر 18، مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات۔ پھر آیت نمبر 19، ایمان کے بغیر نیک اعمال قابل قبول نہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل کتنا اچھا لگ رہا ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد سورۃ توبہ آیت 20 تا 22، مجاہدین اور مہاجرین کی فضیلت، جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ان کی فضیلتوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد ان آیات کی تشریح پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ التوبہ آیت نمبر 18، رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18، آئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور جو نہیں ڈرا مگر اللہ سے، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے۔ یہ ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مشرکین کے حوالے سے گفتگو پچھلی آیات میں آئی، اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے کون ہوں گے اور ان کی صفات کیا ہوں گی۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود، مساجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر، صفائی، انتظام اور ان میں نمازوں کا اہتمام ہے۔ مساجد کو آباد کرنے سے مراد یعمرو، آباد کرنا، قیام بھی مسجدوں کا، تعمیر کرنا، صفائی کا انتظام، دیگر انتظامی معاملات کی دیکھ بھال، اور سب سے بڑھ کر نمازوں کا اہتمام بھی ہو۔ بہت پرانا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بعض اوقات بڑی بڑی مساجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور اس کو ایک اچیومنٹ کے طور پر پریزنٹ بھی کیا جا رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مساجد کی اصل آبادی کہ وہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں لوگ، وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آباد کرنے میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو کچھ ہمارے سامنے آئیں۔ اگلا نقطہ ہے مساجد کو آباد کرنا ان کا کام ہے جن میں بالخصوص یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ مراد جن کے ہاتھ میں انتظام ہو مساجد کا وہ کیسے لوگ ہوں، ان کی صفات کیا ہوں، وہ یہاں پر لسٹ ڈاؤن کی جا رہی ہیں 4 باتیں۔ پہلی بات، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، تو مشرکین کی تو نفی ہو گئی، جو بیت اللہ کی تولیت کے دعوے دار تھے کہ ہم انتظام کریں گے بیت اللہ کا، ان کی تو نفی ہو گئی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ نمبر 2، نمازوں کے پابند ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کے ذیل میں علماء کرام نے مساجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے نا انتظامی، ان کمیٹیوں کے ارکان، ان کے اوصاف کو بھی بیان کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے سیٹ صاحب ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہوں اور مسجد کے انتظامات کے اندر بڑے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کو علماء کوٹ کرتے ہیں اوصاف کے بیان میں بھی کہ مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کے اراکین کے اوصاف کیسے ہوں۔ دوسری بات کیا ہے، نمازوں کے پابند ہوں۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اللہ کے حقوق ادا کرے، مخلوق خدا سے متعلق جو امور ہے ان کا بھی لحاظ رکھیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی، خود بھی پابند شریعت ہونا چاہیے ان کو۔ اور چوتھی بات، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ مراد کیا ہے، دین کے معاملے میں مخلوق کا خوف نہ رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مساجد میں کچھ ایسے کام شروع کر دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، یا کچھ ایسے معاملات کو رواج دینا شروع کر دیں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ڈرنا کس سے ہے، اللہ کی ناراضگی سے، نہ کہ مخلوق کی ناراضگی سے۔ ٹھیک ناظرین کرام، اس آیت کو آپ الگ سے بھی پڑھیے گا اور پھر ہم اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کو بھی دیکھ لیں کہ وہاں کے انتظام کرنے والے ان اوصاف پر کسی درجے میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں، غور کرنا چاہیے۔ اور اگر مسجد کمیٹی کے ہم خود منتظم ہوں یا ممبر ہوں تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ان صفات کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، ان صفات کے حامل لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا گیا، اور کیوں نہ ہو، ایمان والے بھی ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں، نماز کا بھی اہتمام ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام ہے، عبادات اور دیگر احکامات، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ناظرین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، رب کائنات کی طرف سے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے مشرکو، کیا کر دیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر اس کے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ وہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ ترجمہ ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 19 کا، اور مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، خود کو بیت اللہ اور حاجیوں کے خدمتگار کہلانے والے مشرکوں سے خطاب۔ یہ مشرک کیا دعوے کرتے تھے؟ ہم بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، ہم حاجیوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کرنے والے ہیں۔ ان مشرکوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں، مسجد حرام اور حجاج کی خدمت کرنے والے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ ایمان لا کر سے مراد ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو ایمان لا چکے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے، اللہ کی بندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ ایمان والے اور یہ مشرکین برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی سمجھا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، بات میں نے پہلے عرض کر دی آپ کے سامنے، ایمان کے بغیر نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ بیت اللہ کے انتظام میں لگے ہوئے ہو، حاجیوں کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، مگر اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہارے ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں ناظرین کرام اسکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں، واضح کر دیا گیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔
بتا دیا گیا کہ تمہاری ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. اور فضیلت والے اعمال کیا ہیں؟ ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں محنت، اللہ کی بندگی کے لیے محنت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت. یہ پورا عمل جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ 2 آیات کا بیان ہوا ہے ابھی مکمل. اگلی چند آیات کا مطالعہ ہم ضرور کریں گے، تاہم ایک وقفہ آیا چاہتا ہے آپ کے ہمارے درمیان. انشاءاللہ آپ سے اس وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. سورۃ توبہ آیت نمبر 20. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، وہ زیادہ عظیم ہے درجے میں اللہ کے نزدیک اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے. ترجمہ ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 20 کا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود اجر عظیم کے مستحقین اہل ایمان کا بیان. پچھلی آیت میں مشرکین کی نیکیوں کی نفی کر دی گئی. ایمان نہیں تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارتوں کا بیان اور اجر عظیم کا مستحق ہیں وہ اجر عظیم کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. 3 باتیں یہاں پر ہیں لیکن نقطہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اجر عظیم کے مستحقین اہل ایمان کا بیان. نمبر 1 وہ اللہ پر ایمان لائے. نمبر 2 سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کی. مکہ مکرمہ سے مہاجرین مدینہ طیبہ آئے تھے، گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا. اس سب پر تبصرہ ہو رہا ہے. سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کی. اور تیسری بات، اللہ کے دین کی خاطر اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا مستحق قرار دے رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے رہے ہیں. کامیاب کون؟ جو اللہ کی نگاہوں میں کامیاب ہیں. ٹھیک، اس حوالے سے اگلا نقطہ لکھا ہے: ان کامیاب لوگوں کے لیے آخرت میں انتہائی بلند درجات کی بشارت. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 21. رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا: یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. سورہ توبہ آیت نمبر 21. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے: خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور رضامندی کی اور ان کے لیے ایسے باغات کی جن میں دائمی نعمت ہوگی. ترجمہ ہے اس سورہ توبہ آیت نمبر 21 کا اور جنت کا بیان آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر پہلا نقطہ ہمارے سامنے ہے: اہل ایمان کو ان کے 3 اعمال کے بدلے 3 انعامات کی بشارت. سبحان اللہ، 3 اعمال اور 3 انعامات کی بشارت. ایمان، ہجرت اور جہاد. یہ 3 باتیں آئی تھی نا. اب ان تینوں پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے: ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تم ایمان لائے، تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے. نمبر 2 جہاد کے بدلے اللہ کی رضا اور خوشنودی. تم نے بڑی محنتیں کی اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تمہارے لیے وعدہ ہے. نمبر 3 ہجرت کے عوض نہ ختم ہونے والی نعمتوں والی جنت. تم نے ہجرت کی، گھروں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مال و اسباب کو چھوڑا. اب اس ہجرت کے عوض کیا ہوگا؟ نہ ختم ہونے والی نعمتوں والی جنت تمہیں عطا کی جائے گی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ توبہ آیت نمبر 22. رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا: خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 22 کا: وہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ کے لیے، بے شک اللہ کے پاس شاندار بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آئیے آیت نمبر 22 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود: مہاجرین اور مجاہدین کی مزید فضیلت. مہاجرین ہجرت کرنے والے، مجاہدین جہاد کرنے والے، ان کی مزید فضیلتوں کا بیان آ رہا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں: جنت میں ان کا قیام ہمیشہ کے لیے ہوگا. دنیا میں قیام کب تک کے لیے؟ عارضی طور پر تو یہاں بہت کچھ مل بھی گیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جنت کا قیام ہمیشہ کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر جگہ اور داخلہ عطا فرمائے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں:
ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ عظیم سائز کے اعتبار سے کہتے ہیں، بڑے کے اعتبار سے، اور جب اللہ اجر دینے پر آئے تو اس اجر کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ اور عظیم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا تو رب کائنات جب بہت بڑا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمائے تو وہ اجر کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کبھی کوئی خیال بھی آیا ہوگا۔ وہ سب کچھ اللہ نے تیار کیا۔ اللہ اس کا یقین اور اس کے لیے آج ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان تو کسی درجے میں ہوا مکمل، اب وقت ہے سوالات کا، اور وہ کرتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی۔ جی فاروق بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ بھائی ایک سوال یہ تھا کہ آج کے اس دور میں جو ہے فتنوں سے بچتے ہوئے ہم وہ اوصاف جو ابھی ذکر کیے گئے خود میں کیسے پیدا کریں اور کس طرح سے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو سکیں، اس کے سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات، بہت سادہ سا سوال لیکن بڑا قیمتی سوال۔ اوصاف کا مطالعہ کیا، کون سے اوصاف جو ان لوگوں میں ہوں جو اللہ کے گھروں کو، مساجد کو آباد کرنے والے ہوں؟ ایمان، اللہ اور آخرت پر، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور ڈرنا صرف کس سے؟ اللہ سے۔ اس سب کا ایک سادہ جواب ہے کہ ایمان کو پختہ سے پختہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا، نماز، زکوٰۃ، دیگر احکامات پر بھی عمل ہوگا، جتنا اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی اور اللہ کی قدرت و طاقت، ان کا علم ہمارے علم میں ہوگا، بلکہ یقین ہوگا اس پر، تو ہم مخلوق سے نہیں ڈریں گے بلکہ خالق سے ڈریں گے۔ دوسرا سوال بڑا قیمتی ہے ماشاءاللہ کہ ہم مساجد کو کیسے آباد کریں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ بھائی نمازوں کا اہتمام ہو۔ مسجد بنا دی گئی ہیں، بہت بڑی بڑی اب تو بنائی جا رہی ہیں، مگر دیکھنا ہے کہ ان کو آباد کرنے میں اصل جو آبادی مساجد کی وہ کیا ہے، وہاں پہ 5 وقتہ نماز کا باجماعت اہتمام ہو، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ مسجد کا استعمال چند گھنٹوں کے لیے نہ ہو، 1.5-2 گھنٹہ فرض نماز کی جماعت کی ادائیگی اینڈ سو آن، بلکہ 24 گھنٹے کا استعمال ہو، اور اس کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے مسجد نبوی کو، جو دور نبوی کی مسجد نبوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں نمازیں بھی ہیں، درس کے حلقے بھی ہیں، ذکر کے حلقے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تلاوت کا بھی معمول تھا، وہاں خطابت کا بھی معمول تھا، وہاں مشوروں کا بھی معمول تھا، وہاں ڈیلیگیشنز آتے ان سے ڈائلاگ بھی ہوا کرتا تھا، وہاں کبھی انفاق کی پکار لگتی تو مال بھی جمع ہوتا تھا، وہاں کبھی قتال فی سبیل اللہ کے مشورے ہوتے اور باقاعدہ وہاں پہ تیاریاں ہوا کرتی تھیں، وہاں کبھی عدالت لگتی تھی اور فیصلے کیے جاتے تھے اینڈ سو آن، وہاں نکاح بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کا استعمال تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی ہو، اور ایک مرکز ہو مسلمانوں کے علاقوں میں مسجد، اور اس میں 24 گھنٹے کی ہماری اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ جہاں کہیں ممکن ہو خواتین کے لیے بھی علیحدہ سے انتظام، کم سے کم تعلیم کے اعتبار سے۔ اسی طریقے پر اگر بچے ہیں تو ان کو انٹرٹین کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑوں کے لیے قرآن کی تعلیم اور دیگر امور کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اسی طریقے پر درس قرآن، درس حدیث کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے پر محلے والوں کا ایک زندہ تعلق مسجد سے ہو، اپنے مسائل کو آ کر ڈسکس کرے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے مسائل کے فیصلے وہاں پر کرنے کی کوشش کرے، تو یہ پھر انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے میں مسجد کی برکتیں محسوس کر سکیں گے۔ جی میرا احمد، آپ کا سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 20 میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ ایمان کی جو 3 انہوں نے فضیلت بتائی گئی ہیں کہ جن کو اچھے درجہ عظیم درجات میں اگر ہم پورا کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جس میں سے سب سے پہلے ایمان، پھر جہاد اور ہجرت بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہجرت کی بتا دیجئے مزید آج کل کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ، ہجرت کا لغوی مفہوم ہے علیحدہ ہو جانا، ہجر علیحدہ ہونا، وصال مل جانا، شاعری کی بھی اصطلاح نا ہجر و وصال، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کا مطلب علیحدہ ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے ای الہجرت افضل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا کہ انت ہجرا ما کرہ ربک، ہر وہ کام چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ یہ ہجرت تو روزانہ کرنی، نفس کی شرارتوں سے بچنا، شیطان کے حملوں سے بچنا، گناہوں کی نحوست سے بچنا، برے اعمال سے بچنا، مال حرام سے بچنا۔ ابھی مساجد کا ذکر آیا تھا تو مساجد میں یہ بھی اہتمام کیا جائے کہ مال حرام مساجد میں نہ لگے۔ مشرکین مکہ نے، آپ نے حتیم دیکھا؟ حتیم خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ خالی ہے نا، مشرکین جو نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں جب حجر اسود نصب کیا گیا تھا، ان کے پاس حلال کی رقم کم پڑ گئی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ حرام استعمال نہیں کریں گے اللہ کے گھر کی تعمیر میں، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، یہ ہجرت تو روزانہ کرنی ہوگی۔ اور ایک اعلیٰ ترین ہجرت ہے جب ایک خطہ زمین میں
اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو اور کوئی اور خطہ زمین ایسا ہو جہاں اللہ کی کامل بندگی ہو سکے تو بندہ مومن جان مال کے مقابلے میں ایمان کو بچانے کی کوشش کرے اور اس علاقے میں ہجرت کر جائے. وہ انتہا ہے, وہ کبھی کبھی ہے. اور روزانہ کی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا, وہ ہر لمحے مطلوب ہے. جی عقیل, آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف شعبے بنائے ہیں اور ہر شعبے میں کام کرنے والوں کے درجات اور انعامات بھی رکھے ہیں الگ الگ. ٹھیک. تو اس جیسے کہ اسلام کا شعبہ ہے, سیاسیات ہے, معاشیات ہے اور معاشرت ہے, اور اسی طرح سے علمی میدان ہے اور جہاد کا میدان بھی ہے. تو اب یہاں کن کن بنیادوں پر ہم اس ترجیحات کریں گے؟ تو یہ وہ بنیادیں بتا دیں کہ کون سی بنیادیں. دین کی خدمت کے بہت سارے شعبے ہیں اور دین کی رہنمائی ہر شعبے کے لیے موجود ہے. تو ہم ترجیحات کا تعین کیسے کریں؟ پہلی ترجیح تو یہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یا قرآن کی آیت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, سورہ نام آیت نمبر 162 میں, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں, مجھے ترجیح اول کیا رکھنی ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اس کے لیے طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا. پہلی بنیادی بات. دوسری بات ہے اب میں کس فیلڈ کو ترجیح دوں. ٹھیک ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو مشورہ دیتا ہوں استاد بننے کو ترجیح دوں. اللہ کے نبی محترم علیہ السلام بھی معلم تھے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کے معلم بنے, اللہ کے دین کے داعی, اللہ کے دین کے مبلغ بنے. سب کچھ بنے, انجینئر, ڈاکٹر, جو بننا ہے بنے, نو پرابلم. ہاں جائز پروفیشن ہوگا, مگر اس سے بالا تر ہم اپنے نبی علیہ السلام کے سچے امتی بنے, اور جس گوشے میں ہو اس گوشے میں رہ کر اللہ کے دین کی نمائندگی کریں, اللہ کے دین کی دعوت, اللہ کے دین کی تبلیغ, اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ جہاں پریزنٹ کرنا ہے وہاں اللہ کے اس دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے. طائف کی گلیوں کو بھی سامنے رکھنا ہے, احد کے میدان کو بھی سامنے رکھنا ہے, احزاب کے موقع پر پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ میری پرائرٹی اور میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. پچھلے پروگرام میں مردوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو آج عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور ایک ہی آیت تھی جو پہلے کوٹ کی گئی تھی, سورہ نساء نمبر 34. اسی آیت میں بیویوں کا ذکر بھی آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا نقطہ اسکرین پر موجود ہے. نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 34. سورہ نساء آیت نمبر 34 میں یہ ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں لیکن معلومات میں تو اضافہ ہو گیا. صحیح ہے. ناظرین کرام, آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں. کل ذکر تھا کہ مردوں کو قوام یعنی ذمہ دار بنایا گیا. کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے, اتھارٹی فائنل ڈیسیجن میکنگ مرد کے پاس ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ٹھیک. اور نیک بیویاں کون سی ہوتی جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. یہ جو آج جو ہے نا ہر طرح کی برابری اور دونوں برابر ہو جائیں بالکل, یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے اور یہ غیر فطری طرز عمل ہے. نیک بیوی قرآن اسے کہہ رہا ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو. تو اگر وہ فرما برداری نہیں کر رہی, بظاہر وہ کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی نظر آتی ہو, اللہ کے نزدیک وہ اچھی اور نیک نہیں ہو سکتی. فالصالحات قانتات, جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کر رہی ہوتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو گیا, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو گیا, اللہ کل اس بیوی کو اختیار دیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ناظرین کرام, ایک بیوی ایک عورت کے لیے جنت کا حصول مرد کے مقابلے میں آسان ہے. غور کیجئے گا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم نے سمجھا, آخر میں ان کا ایک ریکیپ یا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. حاصل مطالعہ میں 3 باتیں. پہلی بات, ایمان رکھنے, نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ ہی سے ڈرنے والے ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. دوسری بات حاصل مطالعہ میں, ایمان کے بغیر کوئی اچھا عمل قبول نہ ہوگا. بظاہر کتنا اچھا ہو, چاہے وہ حاجیوں کی خدمت کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایمان نہیں تو قابل قبول نہیں. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے, ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ کی رحمت اور کامل خوشنودی کی بشارت. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. کیا کرتے ہیں بھائی اس میں ہم؟ خود احتساب. ماشاءاللہ, خود احتساب بھی کرتے ہیں, سیلف اسسمنٹ کرتے ہیں. 3 سوال آج بھی. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم نیکی کے خود ساختہ تصورات سے بچتے ہیں؟ ہے نا, مشرکین کیا سمجھ رہے, بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ ایمان نہیں تو قابل قبول نہیں.
تو نیکی کا وہ تصور صحیح تصور ہوگا جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی تعلیم کے مطابق ہو۔ خود ساختہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال ہے جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم بھی لوگوں سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے؟ بات آئی تھی نا کہ ڈر خالق کا ہونا چاہیے، مخلوق کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی انفرادی سطح پر بھی دیکھ لیں اور ملکی اور اجتماعی سطح پر بھی دیکھ لیں، ہم کس سے ڈرتے ہیں آج؟ خالق سے یا مخلوق سے؟ آخری بات جائزے کے طور پر سوال ہے، کیا ہم ہجرت و جہاد کے تقاضوں سے واقف ہیں؟ ہجرت کی تفصیل تو آ گئی نا، ہر دن ہجرت، جہاد کی تفصیل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ ہر وقت جہاد، ہر وقت جہاد، ہر وقت محنت، ہر وقت اسٹرگل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کے لیے، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام حق کو قائم کرنے کے لیے مسلسل جہاد۔ تفصیل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آئے گی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری دو باتیں ہوتی ہیں، اور آخری دو باتوں میں سے پہلی بات گزشتہ سوال کا جواب، دعائیں آج کل ہم سیکھ رہے ہیں اور ان کے حوالے آپ سے پوچھتے ہیں۔ پچھلے سوال کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلا سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ مشہور آیت ہے، سورہ البقرہ کی آخری آیت، آیت نمبر 286۔ درست جواب ہے البقرہ 286، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ آ جائے کہ جس میں سے ہم گزر نہ سکیں، جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ دعا اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 286۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، اے ہمارے رب تو ہر عیب و کمی سے پاک ہے، اے ہمارے رب تو ہر عیب و کمی سے پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کو آپ تلاش کیجئے گا سورہ آل عمران کی 150 آیات کے بعد، سورہ آل عمران کی 150 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، کیونکہ وقت ہوا ہے آج کے پروگرام کا مکمل۔ اگلے پروگرام میں ملاقات رہے گی۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاضی صاحب کو، پوری ٹیم کو، تمام امت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول